مسئلہ تیسرا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اب بات توجہ سے سمجھنا۔ تیسرا مسئلہ، ہم فقیہ تو لیں گے لیکن فقہاء میں فقیہ کون سا لے؟ فقہاء میں خلفائے راشدین بھی ہے، صحابہ کرام میں بھی ہے اور فقہاء بھی ہے۔ ہم نے ان تمام کی بجائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ثابت کے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اب بات توجہ سے سمجھنا۔ لوگ تمہیں کہیں گے اگر تم نے فقیہ کو مان کے تقلید کرنی تھی امام ابو بکر عمر عثمان علی کی کر لیتے، تم نے ان کو چھوڑ کے حضرت اللہ کے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم تقلید کرتے ابو بکر صدیق کی، بعد مسئلے اور بھی تھے، پھر تقلید کرتے عمر کی، بعد مسئلے اور آتے، پھر تقلید کرتے عثمان غنی کی، پھر تقلید کرتے علی المرتضیٰ کی، ان کے جانے کے بعد تقلید کرتے پھر کسی اور صحابی کی۔ ہم نے تقلید امام حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، نبی مسائل بھی ہے۔ حضرت عمر کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی مسائل بھی ہے۔ عثمان غنی کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی مسائل بھی ہے۔ علی المرتضیٰ کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی عثمانی علوی ان کے پاس مسائل بھی ہے۔ علی المرتضیٰ سارے دین کو لے کے یہ چلے گئے ہیں مدینہ منورہ سے یہ کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے کہ جن کے پاس قرآن بھی ہے، جن کے پاس حدیث بھی ہے، صدیقی مسائل بھی ہیں، فاروقی مسائل بھی ہیں، عثمانی مسائل بھی ہیں، علوی مسائل بھی ہیں اور صحابہ کرام کے مسائل بھی ہیں۔ مزید اپنے اصول بھی ہیں، اجتہاد بھی ہے، قیاس بھی ہے، فروع بھی ہے۔ اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھی۔ اس ایک بندے کو مان لینے کا معنی آپ کو دائیں بائیں کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ امام حنیفہ کو مانے تو ملے گا گیا۔ خلف بن ایوب امام اہل بلخ فرماتے ہیں سال علم من اللہ الى محمد ومن الى الصحابہ ومن الى التابعین ومن الى ابی حنیفہ۔ اللہ علم الہی جو ہے خدا سے حضور کو ملا ہے، نبوت سے صحابہ کو ملا ہے، صحابہ سے تابعین کو ملا ہے اور تابعین سے تنہا امام ابو حنیفہ کے پاس موجود ہے۔ ہم نے ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جن کے پاس سارے علوم موجود ہیں، اس لیے ہم انتخاب کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ میں نے کئی بار عرض کیا، میں مدینہ منورہ میں بیٹھا، ایک میرے مریض کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب ملنا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ وہ جی کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں آ جاؤ، آپ جاؤ، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ ہم تو برکت توسط کے قائل ہیں۔ میاں والی کے علاقے میں میرا ایک بیان تھا اور ختم بخاری کا جلسہ تھا۔ مجھے میرے میزبان کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج سارے مسئلے بیان کریں، یہ فلاں مسئلہ نہ بیان کرنا، کیوں؟ یہاں کچھ وہ بھی ہے۔ میں نے کہا جب وہ ہے تو پھر تو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے۔ ہمارے تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کے محلے میں تبلیغی جماعت ہے نا، اسے کہنا نماز کا بیان نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ بے نمازی بھی ہے۔ روزے پہ بیان نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ لوگ بے روزگار بھی ہے۔ مفتی صاحب سود پہ تقریر نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ لوگ سود خور بھی ہیں۔ مجھے یہ منطق آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ ایک عالم بلاتے ہیں مولانا صاحب یا نماز پہ بیان کرے، کیوں؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ روزے پر بیان کرے، کیوں؟ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ سود پہ بیان کرے، کیوں؟ لوگ سود کھاتے ہیں۔ اور جب میں آتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب حیات النبی بیان نہ کرنا، کچھ موازی بھی ہے۔ مولانا صاحب رفع جان نہ چھیڑنا، کچھ اہل حدیث بھی ہے۔ مولانا صاحب یہ نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے۔ دوسروں کہتے ہیں اس موضوع پر بیان کریں وہ ہے، مجھے کہتے ہیں نہ کریں وہ ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ حالانکہ کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہ بھی بیان کرے، یہ بھی بیان کیا، وہ بھی ہے، تاکہ سنے اور مسئلہ حل ہو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے یا ہوتا نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مجھے میاں والی کہا کہ مولانا صاحب یہاں ذرا یہ مسئلہ بیان نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے۔ میں نے کہا چلو نہیں کرتا۔ میں نے 40 منٹ حدیث پر گفتگو کی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ متوجہ ہیں، مسکرا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے اسی کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ سب کو مدینہ لے جائے۔ کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا کوئی شرم حیا کرو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں شرم کرو۔ میں نے کہا بھی میں کہتا نا اللہ حضور کی برکت سے لے جا، تو میں نے کہا تھا وسیلہ ہے تو شرک ہے۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جا، تو میں نے کہا آمین۔ تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ شرک ہے۔ یہ عجیب بات ہے، تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ شرک ہے۔ یہ بات تمہیں کیسے سمجھائے؟ مدینہ منورہ، مولانا صاحب کہاں بیٹھی ہو؟ توجہ رکھنا، کہاں بیٹھی ہو؟
میں نے کہا مسجد نبی کے سین میں کون سی جگہ؟ مثال کے طور پہ یہ مسجد نبی کا یہ مسجد نبی ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے کھجوریں لگی ہیں، ایک دو کچھ چھتریاں لگی ہیں۔ میں نے کہا آپ آئیں، یہ روزہ، یہ پہلی چھتری، یہ دوسری چھتری خلا ہے، آگے جو بلڈنگ شروع جیسے پیچھے ہے۔ میں نے کہا پہلا جو سکول میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، ملنے کے لیے آ گیا، جی یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں نے کہا بتاؤں گا سمجھ نہیں آئے گی، وہ دلیل ہے، دکھاؤں گا سمجھ آئے گا تو جائے گا، دیکھ کر تو سمجھ سکتا ہے۔ کہتا جی دکھائیں، آپ جا کر دیکھنا۔ میں نے کہا یہاں کھڑا ہو جا، مسجد نبی کے سین میں بالکل دروازے کے سامنے یہ دیکھ لکھا ہے اللہ، پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے بالکل۔ میں نے کہا لکھا ہے ابو بکر؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عمر۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عثمان۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی علی۔ میں نے کہا ادھر؟ کہتا ہے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی حسن۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عباس۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی حسین۔ میں نے کہا ادھر؟ یہ ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت۔ آپ دیکھیں جا کے کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت، پہلے ستون کے سامنے نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا سمجھے کیوں بیٹھا ہوں؟ میرا نظریہ ہے اللہ نے علم دیا ہے اس روزے والے نبی کو، اس نے دیا ہے صحابہ کرام کو، انہوں نے دیا ہے ابو حنیفہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ساری باتیں ہمارے سامنے سمجھ آ جائیں۔